اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا السلام علیکم ناظرین۔ آصف زرداری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے جب آپ کی کبھی ملاقات ہو اور ان سے ہاتھ ملانا پڑے تو پھر ہاتھ ملانے کے بعد اپنی انگلیاں ضرور گن لیں۔ آصف زرداری صاحب اپنے پتے بڑی کامیابی سے کھیل چکے اور اب وہ صدر پاکستان منتخب بھی ہو جائیں گے، شہباز شریف وزیر اعظم ہو جائیں گے۔ انہوں نے جو دکھایا تھا وہ تو بلاول کا پتہ دکھایا تھا اور بلاول کو وزیر اعظم بننا تھا، لیکن بلاول وزیر اعظم بننے کے لیے ابھی انہیں ایک مدت گزارنی ہوگی اور شاید وہ اگلی مدت کے لیے تیاری کریں گے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بلاول جو ہے وہ اس اتحاد سے، اس بات چیت سے جو ہے وہ پوری طرح مطمئن نہیں تھے اور انہوں نے مختلف مواقع کے اوپر جو ہے اپنے رویے سے بھی اس کا اظہار کیا، لیکن اب مجبوری تھی، وقت کم تھا، مقابلہ سخت تھا اور اب یہ مقابلہ جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد حکومت بھی فارم ہو جائے گی۔ حکومت بنانے والے اور بنوانے والے وہ ایک پیج پر متفق ہیں اور اس کے لیے جو انہوں نے انتخاب کیا ہے وہ آصف زرداری صدر مملکت پاکستان ہوں گے اور شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ نواز شریف کا اس پورے عمل میں جو ہے وہ اب پتہ کٹ ہی گیا ہے اور ان کے وہ پتے بھی اب ہوا دینے لگے ہیں جن کے اوپر وہ کبھی انحصار کیا کرتے تھے۔ جاوید چودھری کیا کہہ رہے ہیں ذرا ان سے سنیے۔ یہاں ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرتا جاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے 2 حلقوں سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ایک مانسیرا سے اور دوسرا لاہور سے۔ مانسیرا سے وہ ہار گئے اور لاہور سے وہ جیت گئے، لیکن اگر کسی وقت فارم 45 اس حلقے کے کھل گئے تو میاں نواز شریف صاحب یہاں سے بھی ہار جائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے جس کا شکار میاں نواز شریف صاحب کسی وقت بھی بن سکتے ہیں اور شاید یہی گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے وہ کمپرومائز پوزیشن میں ہیں۔ یاسمین راشد کی جو درخواست ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے اور نواز شریف کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، وہ بھی اس کیس کے اندر پیش ہوں گے یا نہ ہوں گے یہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اب بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے اس نے تو اپنے فارم 45 جو ہے وہ پیش کر دی ہے۔ اب اگر نواز شریف اور مسلم لیگ نون وہ بھی اپنے فارم 45 جو ہے اپنے تمام ان حلقوں سے جن میں پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے ان حلقوں سے وہ بھی پیش کر دیں تو یہ معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ وہ بھی میڈیا کے اوپر انہوں نے بھی اپنے تمام فارم جو ہے 45 پیش کر دیے ہیں، اب ان کے پاس جو فارم 45 ہے وہ بھی میڈیا کے اوپر اپنی کسی ویب سائٹ پہ ڈال دیں تو لوگ بآسانی دیکھ لیں گے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، کس نے دھان۔ کہا جاتا ہے کہ کنویں کو صاف کرنے کے لیے پہلے اس میں سے گند نکالنا ضروری ہے، تو اس وقت جو پاکستان کے الیکشن ہوئے ہیں ان پاکستان کے الیکشنز کو جن لوگوں نے داغدار کیا ہے، اس میں جو دھاندلی کی ہے، ان لوگوں کو، ان کو مجرموں کی ان کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ کل سینٹ کے اندر جو ہے مشتاق صاحب نے جو ہے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے جو ہے وہ واضح طور سے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس تمام دھاندلی کے، اس کے تمام ذمہ دار ہیں اور ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ تو یہ آوازیں اب اور جانب سے بھی اٹھ رہی ہیں اور لوگ بھی اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ واقعی شفاف ہوئے تھے۔ اگر ان شفاف الیکشنز کو، اگر اس موقع کے اوپر ان شفاف الیکشنز کے بارے میں پوری طریقے سے چھان بین نہیں کی گئی، ان کا جو بھی لوگوں کی شکایتیں ان کو رفع نہیں کیا گیا تو پھر پاکستان کے یہ الیکشن بھی تاریخ کا حصہ بن جائیں گے اور ان کے اوپر اسی طرح کے اعتراضات اور اسی طرح کی باتیں ہمیشہ ہوتی رہیں گی۔ ابھی اسلام آباد کی 3 نشستوں کے نتائج روکے گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کراچی کی جو نشستیں ایم کیو ایم کو دی گئی ہیں ان کے نتائج کو بھی اب روکا جا رہا ہے
اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی واپس لیا جائے گا، ان پر بھی تحقیقات ہوگی، اور ان کی جو دھاندلی کی لوگوں کی جو شکایات ہیں اس کا ازالہ ہوگا۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے مجھے مشکوک لگتا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے یہ پورا پلان کیا ہے اور جس طریقے کی وہ حکومت لانا چاہتے ہیں، اس میں ایم کیو ایم جو ہے ان کا ایک بڑا زبردست پارٹنر ہے، اور وہ ایسا پارٹنر ہے کہ جب اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، جب اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، جب حکم دیا جائے گا وہ اس اتحاد سے یا اس حکومت سے باہر ہو جائے گا۔ تو ایسے پلیئر کو جو ہے وہ جو بھی لے کر آنے والے ہیں وہ اس کو اتنی آسانی سے باہر نہیں کریں گے۔ 9 مئی کے واقعے کی میں بھی مذمت کرتا ہوں، لیکن اس 9 مئی کے واقعے کے بارے میں جو ایک لوگوں کا پرسیپشن ہے کہ یہ جو ہے ایک قصہ گھڑا گھڑایا ہے، ظلم کی داستانوں کی کہانیاں جو ہے ایم کیو ایم کے زمانے میں بھی بہت پی ٹی وی سے بھی نشر ہوئی، میڈیا پہ بھی نشر ہوئی، لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا تھا، وہ پوری کہانیاں بیان کرتے تھے، لیکن آج تک ان کہانیوں پر بہت سے لوگوں کو بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ تو اب بھی 9 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہے بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں ہے۔ تو پارلیمان کے لوگ وہ لوگ جو پارلیمان کا حصہ تھے، جو لوگ سینیٹر تھے، جو لوگ رکن قومی اسمبلی تھے، جو لوگ وزارتوں میں تھے، وہ اب منظر عام پر آنا شروع ہوئے ہیں، اور ان کی تصویریں جو ہے وہ بالکل اسی طریقے کے مواقع کا اظہار کرتی ہیں جیسے کہ ایم کیو ایم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، کہ ایم کیو ایم کے لوگ جو ہے وہ ایک طویل عرصے کے بعد روپوشی ختم کر کے منظر عام پر آتے تھے، اور ان کی تصویریں، ان کے ٹویٹس جو ہے وہ لوگ دیکھتے تھے، اور اس سے انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ کون سا ریاستی جبر تھا جس کے ذریعے یہ لوگ غائب ہوئے تھے۔ کل 9 مئی کے واقعات کے بارے میں ایک درد بھری داستان جو ہے وہ سینیٹر اون عباس نے بھی سنائی ہے، سینٹ میں سنائی ہے، سینٹ کے چیئرمین کو مخاطب کر کے سنائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی لیڈر ہوں، سیاسی لیڈر ہوں، جو بھی ہوں، لیکن جب وہ کسی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراتے ہیں، ان کے کسی بیانی کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر انہیں کیسی صعوبتیں اور کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ذرا آپ بھی سن لیجئے کہ سینیٹر اون عباس کیا کہتے ہیں۔ مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہور ڈیفنس سے، 14 دن سر میں کہیں رہا، 14 دن میں جو بھی چلا کاٹا سر، واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی جس میں 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، اور مجھے آزاد کر دیا گیا۔ آزاد تو ہو گیا سر، لیکن ایک زندہ لاش ہوں میں، ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ مجھے نفرت ہوتی جا رہی ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے، اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں۔ میں آزاد نہیں ہوں۔ اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کی صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا۔ کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ میں کیا کہوں اور کیا سوچ سکتا ہوں؟ آپ کو اندازہ نہیں کہ سر پچھلے 6-8 مہینے کتنے کرب میں گزارے ہیں۔ سارے لوگ یہاں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے تھے، سینٹ کا سیشن میں دیکھ رہا ہوتا تھا جب میں گھر پہ چھپا ہوتا تھا۔ یہ باتیں کرنا آسان ہے سر، آج آپ ریگنگ کی بات کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے مجھے آج تک ایک پلیٹ فارم نہیں دیا گیا۔ افسوس ہوتا ہے سر کہ یہاں بیٹھ کے سارے بات کر رہے ریگنگ پہ، لیکن ان بیچارے ورکروں کے ساتھ، وہ ہمارے دوستوں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آج تک کسی نے اس پہ بات نہیں کی۔ سر یقین جانے میں اگر ایک رودات سنا دوں نا آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ان 4 مہینوں میں جب چھپا ہوا تھا میرا گھر گرا دیا گیا سر، میری فیکٹری، میرے کاروبار بند کر دیے گئے۔ ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں میں سر، میرے آموں کے باغ کے اوپر جو مستاجر ہے تو جو باغ سنبھالتے ہیں ان کو اٹھا کے لے گئے، میرے باغ بھی برباد ہو گئے سر۔ یہ ہے ہماری پاکستان کی جو سیاست، اور یہ ہے ہمارے پاکستان کی سیاسی صورتحال جس کے اندر ہم
اپنے مستقبل کا نقشہ دیکھتے ہیں، کیا ہمارا مستقبل ان ہاتھوں میں، ان لوگوں میں، اس اسٹیبلشمنٹ میں، اس حکومت میں محفوظ رہے گا؟ کیا ملک ترقی کی راہوں پر سفر کرے گا؟ یہ اور بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی اٹھتے ہوں گے۔ تو جب ان موضوعات کے اوپر گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ سے ان پہ